بچوں کا کیا حال ہے، بیٹی کا کیا حال ہے؟ میری ہاتھ لگا
باہر نہ جائیو، ارے بے قصور میرا شب کو جنازہ اٹھائیو، بے قصور میرا شب کو جنازہ اٹھائیو، تاکہ تم کرتی ہو صاحب رہے یہ یار، کاندھا نہ دے جنازے کو یہ بانی فساد، ان سے تو بعد مرگ بھی زہرا نہ ہوگی شاہ، ہلیں گے جو میں خواب لاؤں گی، ارے یہ پہلوئے شکستہ خدا کو دکھاؤں گی، یہ پہلوئے شکستہ خدا کو دکھاؤں گی، روح الامین روانہ ہے با چشم اشک با، زینب سے رو کے کہنے لگے شاہ نامدار، ہم جاتے ہیں بطول کا اب کھودے مزار، آیا ہے جو کہ عرش سے بنت رسول کو، ارے پہنا یو کفن وہی بیٹی بطول کو، آیا ہے جو کہ عرش سے بنت رسول کو، پہنا یو کفن وہی بیٹی بطول کو، لکھتے ہیں دفن فاطمہ زہرا کا حال گھر سے اٹھایا میت زہرا کو وقت شب، لے کر چلے جنازے کو شاہنشاہ عرب، جلال کو بھی اجھڑے پہنچا یہ حکم الہ، میت اٹھی ہے بنت رسالت پناہ کی، منہ پر نقاب
صحیح پہن گیا صحیح پہن گیا. حضرت کی صحت سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. جناب سرداروں کی مرحوم صاحبہ خطہ پیش کر رہا ہوں. یہ بلندی درجات کی بلندی کے لیے بہت درود پڑھ دیجیے. گزر جائے گی کبھی نہ کبھی نگاہ دہر سنور جائے گی کبھی نہ کبھی نگاہ جائے گی کبھی نہ کبھی. علی کی مدح سناتے رہو زمانے کو. سبحان اللہ. علی کی رہو زمانے کو. یہ بات دل میں اتر جائے گی کبھی نہ کبھی. یہ بات دل میں اتر جائے گی کبھی نہ کبھی. ڈاکٹر ہلال رنگی صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں. ایک بار ان کی صحت اور سلامتی کے لیے بہت درود پڑھ دی. وہ سر ہے نمازی سر مختل جو اٹھاؤ. وہ سر ہے نمازی سر مختل جو اٹھاؤ. سجدہ خنجر جو ادا ہو. وہ سر ہے نمازی سر مختل جو اٹھا ہو.
زیبا ہے یہ دستار شہادت اسی سر پر زیبا ہے یہ دستار شہادت اسی سر پر تیغوں کی بھی الغار میں جو سر نہ جھکاؤ وہ سر ہے نمازی سر مقتل جو اٹھاؤ گھٹ جائے نہ مقصد در و دیوار میں رہ کر گھٹ جائے نہ مقصد در و دیوار میں رہ کر ماتم بھی سرے عام ہو مجلس بھی بپا ہو وہ سر ہے نمازی سر مقتل جو اٹھا ہو کچھ ہو نہ ہو اے دوست عزاداروں کے گھر میں کچھ ہو نہ ہو اے دوست عزاداروں کے گھر میں لازم ہے کہ سامان میں کہ فرش عزا ہو وہ سر ہے نمازی سر مقتل جو اٹھا ہو کچھ ہو نہ ہو اے دوست عزاداروں کے گھر میں لازم ہے کہ سامان میں ایک فرش عزا ہو محاسن کلام مصرع پیش کر وہ نور ہے آغوش ابو طالب دیدار وہ نور ہے آغوش ابو طالب دیدار وہ جسم میں محمد سا پیغمبر بھی پلا وہ سر ہے نمازی سر مقتل جو اٹھا ہو پیشانیاں جھکتی رہے محراب اعظم میں پیشانیاں جھکتی رہے محراب اعظم میں اے سجدہ گزارو یہ عبادت نہ قضا ہو وہ سر ہے نمازی سر مقتل جو اٹھا ہو بازو ہے
قلم خود کو بھلا کیسے سنبھالیں، بازو ہے قلم خود کو بھلا کیسے سنبھالیں، اس حال میں شاید کوئی گھوڑے سے گرا ہو، وہ سر ہے نمازی سر مفتل جو اٹھا ہو، گھمسان کرن موت کے بڑھتے ہوئے سائے، گھمسان کرن موت کے بڑھتے ہوئے سائے، اور ایسے میں گہوار سے کو طفل اٹھا ہو، وہ سر ہے نمازی سر مفتل جو اٹھا ہو، وہ حرف ہلال کی ثنا میں نہ کھلے کیوں، وہ حرف ہلال کی ثنا میں نہ کھلے کیوں، جس میں علی اصغر کا تبسم بھی رچا ہو، وہ سر ہے نمازی صلوات۔ سبحان اللہ، صلی علی محمد و آل محمد۔ سلامت رہیں۔ میں ملتمس ہوں ڈاکٹر جاوید منظر سے کہ وہ بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ محمد و آل محمد، محمد و آل محمد سلام۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ والدین کے سب کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دو شعر بی بی صاحبہ کی شان میں۔ یا علی کہہ کر لکھی میں نے ثنائے فاطمہ، یا علی کہہ کر لکھی میں نے ثنائے فاطمہ، اب ثنائے مرتضیٰ لکھوں برائے فاطمہ، یا علی کہہ کر لکھی میں نے ثنائے فاطمہ، اب ثنائے مرتضیٰ لکھوں برائے فاطمہ، کھول دو جنت کا در جاوید منظر کے لیے، کھول دو جنت کا در جاوید منظر کے لیے، کہہ کے یہ روز جزا مجھ کو بلائے فاطمہ، یا علی کہہ کر لکھی میں نے ثنائے فاطمہ، اب ثنائے مرتضیٰ لکھوں برائے فاطمہ، کھول دو جنت کا در جاوید منظر کے لیے، کہہ کے یہ روز جزا
مجھ کو بلائے فاطمہ صلوات بر محمد و آل محمد صلوات بار دیگر صلوات زندگی کو بس یہی ایک فکر دے کر دیکھنا، زندگی کو بس یہی ایک فکر دے کر دیکھنا، کوئی مشکل پیش آئے عزم سرور دیکھنا، زندگی کو بس یہی ایک فکر دے کر دیکھنا، کوئی مشکل پیش آئے عزم سرور دیکھنا، یہ نہ دیکھو کون سا رستہ کہاں لے جائے گا، یہ نہ دیکھو کون سا رستہ کہاں لے جائے گا، جب سفر تم کو میسر ہو تو رہبر دیکھنا، یہ نہ دیکھو کون سا رستہ کہاں لے جائے گا، جب سفر تم کو میسر ہو تو رہبر دیکھنا، حوض کوثر پر غلاموں کی صفوں کے درمیان، حوض کوثر پر غلاموں کی صفوں کے درمیان، ہوگا مولا آپ کا جاوید منظر دیکھنا، حوض کوثر پر غلاموں کی صفوں کے درمیان، ہوگا مولا آپ کا جاوید منظر دیکھنا، زندگی کو بس یہی ایک فکر دے کر دیکھنا، کوئی مشکل پیش آئے عزم سرور دیکھنا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ چند اشعار بی بی صاحبہ گلزارے دین حق ہے مقدر بطول کا، گلزار دین حق ہے مقدر بطول کا، مہکا ہے اس قدر یہ گل تر بطول کا، مہکا ہے اس قدر یہ گل تر بطول کا، دیکھاؤ راہ حق کے سفیرو نشان حق، دیکھاؤ راہ حق کے سفیرو نشان حق، ہر شخص دیکھتا ہے یہ دفتر بطول کا، ہر شخص دیکھتا ہے یہ دفتر بطول کا، خوشبو ہے حرف حرف تو شعروں میں تازگی، خوشبو ہے حرف حرف تو شعروں میں تازگی، دنیا کو دے رہا ہے سخنور بطول کا، دنیا کو دے رہا ہے سخنور بطول کا، اور خالق نے اس کے واسطے دوزخ بنائی ہے، خالق نے اس کے واسطے دوزخ بنائی ہے، مارا ہے جس کسی نے بھی دل بر بطول کا، خالق نے اس کے واسطے دوزخ بنائی ہے، مارا ہے جس کسی نے بھی دفتر بطول کا، اور منظر صدا سے سورہ کوثر کے باب میں، منظر صدا سے سورہ کوثر کے باب میں، مدحت سرا ہے آج بھی گھر گھر بطول کا، منظر صدا سے سورہ کوثر کے باب میں، مدحت سرا ہے آج بھی گھر گھر بطول کا، گلزار دین حق ہے مقدر بطول کا، مہکا ہے اس قدر یہ گل تر بطول کا، صلوات محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں سلام کی جد شاہ پہ اجازت چاہوں گا۔ حرمت مصطفیٰ فطرت سیدہ، حرمت مصطفیٰ، حرمت مصطفیٰ، حرمت مصطفیٰ
فطرت سیدہ، عظمت دین حق عظمت سیدہ، عظمت دین حق عظمت سیدہ، حرف اول سے یوں حرف آخر تلک، حرف اول سے یوں حرف آخر تلک، حرف اول سے یوں حرف آخر تلک، سارا قرآن بنا قامت سیدہ، سارا قرآن بنا قامت سیدہ، عبد و معبود کا رابطہ ہے مگر، عبد و معبود کا رابطہ ہے مگر، ساری تسبیح ہے الفت سیدہ، عبد و معبود کا رابطہ ہے مگر، ساری تسبیح ہے الفت سیدہ، علم کے در سے ہے علم کے شہر تک، علم کے در سے ہے علم کے شہر تک، واجبات سخن حرمت سیدہ، علم کے در سے ہے علم کے شہر تک، واجبات سخن حرمت سیدہ، جب کہا میں نے عباس پر مرثیہ، جب کہا میں نے عباس پر مرثیہ، روح میں بس گئی مدحت سیدہ، جب کہا میں نے عباس پر مرثیہ، روح میں بس گئی مدحت سیدہ، ظلم کی داستان صبر کی انتہا، ظلم کی داستان صبر کی انتہا، آج بھی دیکھ لو تربت سیدہ، ظلم کی داستان صبر کی انتہا، آج بھی دیکھ لو تربت سیدہ، میری بزم بقا مجھ کو معلوم ہے، میری بزم بقا مجھ کو معلوم ہے، مجھ کو معلوم ہے، میری بزم بقا مجھ کو معلوم ہے، گلشن مصطفیٰ نکھت سیدہ، آج جنت میں ہو کر بھی منظر میں ہے، آج جنت میں ہو کر بھی منظر میں ہے، رحمت کبریا صورت سیدہ، آج جنت میں ہو کر بھی منظر میں ہے، رحمت کبریا صورت سیدہ، حرمت مصطفیٰ فطرت سیدہ، عظمت دین حق عظمت سیدہ، صلی علی محمد۔ یہ تھے ڈاکٹر جاوید منظر جو سیدہ کی بارگاہ میں سوال پیش کر رہے تھے۔ آج ایام فاطمیہ کی دوسری مجلس ہے اور دوسری مجلس خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت ذاکر اہل بیت جناب سید عمران علی مہدی نقوی صاحب۔ پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی۔ سورہ فاتحہ نظر شہدائے کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اللہم صلی علی درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی
लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम वतहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदे असलिम्मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्ल मौजूद नुक़्ततिल दायरतुल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतahhiruhum तत्हीरा सल्लि अला व लअनतुद दाइमतु अला अदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाका अल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शअनका हुवल अबतर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीन रोज़ा मजालिस अज़ा के सिलसिले की दूसरी तकरीर आप हज़रात इस अज़ा ख़ाने में समाअत फरमा रहे हैं। दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, तमाम सामईन हाज़रीन ज़ाकिरीन बानियान की मारिफत में इजाफ़ा फरमाए और मारिफत परवरदिगार उस वक्त तक नसीब नहीं होती जब तक सैयदा की मारिफत नसीब ना हो जाए। शहज़ादी कौनैन की बारगाह में ये जुमला काबिल क़द्र है। शहज़ादी कौनैन शाख़ तहारत पर खिलने वाला वो फूल कि जिसकी खुशबू से तारीख़ की 14 सदियाँ महक रही हैं। शाख़ तहारत पर खिलने वाला वो फूल जिसकी खुशबू से तारीख़ की 14 सदियाँ महक रही हैं। सैयदा शाख़ तहारत पर खिलने वाला वो फूल है कि इस फूल के खिलने के बाद चमन रिसालत में बहार ही बहार है। इसके बाद कोई ख़िज़ा नहीं है। ज़ाकिर अहले बैत शहीद नासिर अब्बास अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। मैं किसी और के जुमले अपने नाम से पढ़ने का आदी नहीं हूँ। ये जुमला जो मैंने पढ़ा ये मेरे वालिद का और अब जो जुमला पढ़ जा रहा हूँ नासिर अब्बास साहब का है। जिसका जी चाहे वो बोलेगा, जो नहीं बोलेगा ये उसका अपना मुक़द्दर है। कहा हथेली मुस्तफ़ा पर मुक़द्दर की लकीर का नाम फातिमा है। हथेली मुस्तफ़ा पर मुक़द्दर की लकीर का नाम फातिमा है। मुक़द्दर 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 में क्या चाहिए? किसी के पास दौलत बेइंतहा हो लेकिन अगर वारिस न हो तो दौलत बेकार है। अगर दौलत बेइंतहा है लेकिन उस दौलत का इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं तो दौलत बेकार है। वारिस चाहिए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब अगर बात पहुंचेगी मेरे मोहतरम सुनने वालों तक और यकीनन पहुंचेगी क्योंकि मेरे दो ही जुमलों की आपने कीमत इतनी अदा कर दी है कि पूरी मजलिस के बराबर हो गया है। मैं आपकी खिदमत में बात कर रहा हूं। अगर वारिस नहीं है तो कोई भी दौलत हो,
میں ایک جملہ اردو کا محاورہ استعمال کر رہا ہوں. کوئی چیز اگر ایسے بٹ جائے جیسے نہیں بٹنی چاہیے. میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ بہت بڑی بات کہہ دی. اگر کوئی ایسی چیز ایسے بٹ جائے جیسے نہیں بٹنی چاہیے. اب یہ وکیل صاحب بیٹھے ہیں، ان کو روز پتہ ہے کہ یہ مقدمے آتے ہیں کہ جناب فلاں شخص دنیا سے گیا اور وہ اتنی جائیداد چھوڑ کے گیا، تو اب اس کا بٹوارا ایسے ہو. میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی چیز ایسے بٹ جائے جیسے نہیں بٹنی چاہیے تو اردو میں محاورہ استعمال ہوتا ہے ایسے بٹ گیا جیسے مردے کا مال تھا. میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ کچھ بات کو سمجھا دیا. اگر کوئی چیز بٹ جائے تو کہتے ہیں ایسے بٹ گیا جیسے مردے کا مال تھا. بھائی مال ہونا کافی نہیں ہے، وارث ہونا ضروری ہے. اب اگر پہنچے بات تو بتا دینا، اگر وارث نہ ہو تو ایسے بٹ جاتا ہے جیسے مردے کا مال ہو. جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا ہے. ذرا ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ہتھیلی پر مقدر کی لکیر کا نام فاطمہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سارا مقدر جڑا ہوتا ہے اولاد سے، وارث سے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد اور آل محمد پر بابا جلال. مسئلہ ہے لوڈ شیڈنگ کا، اور میں ایک بات ضرور کہتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ یہ لوڈ شیڈنگ سب جگہ ہو رہی ہے یا امام بارگاہ میں ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن ایک جملہ ضرور کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں پوری تاریخ میں لوڈ شیڈنگ ہوئی ہوئی ہے. اندھیرا ہوا نا، مجھے مصرع جملہ اپنا یاد آ گیا. اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں پوری تاریخ میں لوڈ شیڈنگ ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے، یہ موبائل جو آپ نے روشن کیا ہوا ہے ابھی اجالے ہو گئے تو اب اس کی روشنی نہیں پتہ چلے گی. جب اندھیرے بڑھ جائیں تو اجالا اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے. جب اندھیرا بڑھ جائے تو اجالا اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے. آپ تاریکیاں بڑھاتے رہیے، ہماری روشنیاں اور زیادہ واضح ہو جاتی ہیں. 4 مصرے پیش کرتا ہوں اپنے والد مرحوم کے، پھر بات کو وہیں سے جوڑتا ہوں جہاں سے سلسلہ رکا ہے. میرے والد نے کسی موقع پہ کہا، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے دوست بیٹھے ہیں، بہت پیارے سننے والے بیٹھے ہیں، میرے بابا سے عقیدت رکھنے والے لوگ. لوگوں کو پینشن میں دولت ملتی ہے، مجھے پینشن میں محبت ملی ہے. بھائی آپ کسی ادارے کی نوکری کریں وہ آپ کو پینشن دیتا ہے، تو امام حسین کی نوکری کی کوئی پینشن نہیں کیا؟ امام حسین کی نوکری کی پینشن ہی تو ہے کہ ڈاکٹر جاوید مندر صاحب میرے کہنے پہ آ جاتے ہیں. اتنا بڑا آدمی مجھے حقیر کے کہنے پہ آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ میرے باپ نے 50 سال امام حسین کی خدمت کی ہے. بس اب ان کا اتنی دور سے چل کے آنا یہ میرے لیے اعزاز ہے، اور یہی ان کی پینشن ہے جو مجھے مل رہی ہے. میں 4 مصرے عرض کر رہا ہوں مولا حسین کی بارگاہ میں. دیکھیے بات آ گئی جو بس علم کا نور عین کہتے ہیں. بھائی ایسے سر ہلا کے نہ سنیں یار، آپ تو نہ سنیں یار. حیدر بھائی آپ کو کتنا سکھاؤں میں سکھائے جا رہا ہوں. دیکھیے مصروں میں کہتا ہوں شعروں کو شعروں کی طرح سنا کرو. اگر آپ شعروں کو یوں سنیں گے نا تو اس شعر کا شکار ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے شعر. میں صحیح کہہ رہا ہوں قبلہ؟ دیکھیے پھر لوڈ شیڈنگ ہو گئی. میں آپ کو 4 مصرے سناتا ہوں، آپ حضرات کی داد اور آپ کا ساتھ مجھے یہ ہمت دے گا کہ میں مجلس پڑھوں آگے. جو میرے مستقل سننے والے ہیں ان سے تو میں کہہ سکتا ہوں، باقیوں کی اپنی مرضی ہے. علم کا نور عین کہتے ہیں، صبر کی زیب و زین کہتے ہیں، ہر اجالا یہ دے رہا ہے صدا، روشنی کو حسین کہتے ہیں. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد.
بے شمار ہر اجالا یہ دے رہا ہے صدا، روشنی کو حسین کہتے ہیں۔ کہا یہ مقدر ہے، کیوں مقدر کیوں ہے؟ اس کے ذریعے سے نسل آگے بڑھے گی۔ ایک مرتبہ اب یہ پیغام ریکارڈ ہو جائے اور پہنچ جائے، ایک مرتبہ کسی شخص نے پیغمبر پر سلامتی کی دعا بھیجی، روایت سن لیجیے آپ، سلامتی کی دعا بھیجی۔ تو جب اس نے سلامتی کی دعا بھیجی تو اس میں آل پہ سلامتی کی دعا نہیں تھی۔ پیغمبر نے کہا مجھ پہ دم بریدہ درود نہ بھیجا کرو۔ میں آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کروں، اگر آپ کسی کے لیے یہ دعا کریں کہ آپ سلامت رہیں اور اس کی اولاد کی سلامتی کی دعا نہ کریں تو یہ دعا ہے یا بد دعا ہے؟ آپ تو سلامت رہیں مگر آپ کی اولاد نہ رہے تو یہ دعا ہے یا بد دعا؟ آپ سلامت رہیں، آپ کی اولاد سلامت رہے۔ پیغمبر نے کہا مجھ پہ دم بریدہ درود نہ بھیجا کرو۔ جو دم بریدہ درود مجھ پہ بھیجتا ہے پروردگار اسے جنت سے 500 سال کے فاصلے پہ لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور روایت ایک خطیب نے پڑھی ہے، کہا جو مکمل درود پڑھنے والا ہے اس کا مقام بھی سن لیجئے، چونکہ آپ نے درود پڑھ دیا اس لیے میں سنا رہا ہوں۔ کہا اگر کوئی شخص مکمل درود پڑھے اور 100 سال تک خاموش رہ جائے اور اس کے بعد پھر درود پڑھے تو جب دوسرے درود کا ثواب پہنچایا جائے گا تو ثواب لکھنے والا فرشتہ کہے گا ابھی تو میں پہلے ہی درود کا ثواب مکمل لکھ نہیں پایا تھا۔ بس آپ درود کی آوازوں کو بلند رکھیں، اندھیروں سے ہمیں گھبرانا نہیں، نہ ہم کبھی گھبرائے ہیں۔ میں افتخار عارف صاحب کے 6 مصرے پیش کر دیتا ہوں کیونکہ درود عنوان ہو گیا تو دیکھیے بات پڑھ جائے۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، بس یہ چراغ جلتے رہیں گے، اب روشن رہیں گے یہ چراغ۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ بھائی ہاتھ اٹھائیے گا ذرا، ہاتھ اٹھائیے گا ذرا، ہاتھ اٹھائیں ذرا، تھوڑا سا ہاتھ اٹھائیں تو میں مصرے پڑھوں۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں مجلس میں، کہیں سے اذن ہوا ہے تو حاضری ہے۔ کہیں سے اذن ہوا ہے تو حاضری ہوئی ہے، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی۔ اب آپ لوگ بول کے میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں، میں کہہ سکوں گا زیارت حضرت افتخار عارف صاحب کا ہی ایک کلام یاد آ گیا مجھے۔ جاوید منظر صاحب کے سامنے کلام پڑھنا بہت مشکل معاملہ ہے، لیکن آپ لوگوں کی آواز یہ بتاتی رہے گی کہ اندھیرا ہو جائے ہماری آوازوں کو دبایا نہیں جا سکتا۔ آواز پہنچنی چاہیے۔
امام بارگاہ دستگیر کی محفل مصرع طرح دلوں میں حب علی بے حساب رکھتے ہیں. ذرا بولو بولو ذرا بولو. تھوڑا سا آگے آگے آ جائیں میرے سننے والے, تھوڑا سا آگے آگے آ جائیں, ذرا سا آگے آگے آ جائیں اور بولتے ہوئے آ جائیں تو میں مصرے سناؤں. میں تو شعروں کو شعروں کی طرح پڑھتا ہوں. تھوڑا سا آگے آ جاؤ بیٹا. شعیب سلامت رہو. یہ میرا شاگرد کاظمی صاحب, منصور بھائی بہت اچھے, آپ کے سننے کا یہی انداز ہونا چاہیے. سلامت رہے. سہیل بھائی, دلوں میں حب علی بے حساب رکھتے ہیں, دلوں میں حب علی بے حساب رکھتے ہیں. مصرع سنیے. ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست جنہیں, اب میں دوسرا شعر سنانے کے لیے پہلا سنا رہا ہوں تاکہ ایک ردم بن جائے یا تیرا قافیہ آ جائے تو شعر سناؤں. ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست جنہیں وہ حق بندگی بوتراب رکھتے ہیں. ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست جنہیں وہ حق بندگی بوتراب رکھتے ہیں, حساب رکھتے ہیں اب تک کی دھڑکنوں کا مگر دلوں میں حب علی بے حساب. دلوں میں حب علی, دلوں میں حب علی بے حساب رکھتے ہیں. کہا سنو, مجھ پہ دم بریدہ درود مت بھیجنا. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ بھائی میں تو پڑھاتا ہوں اور میں ہر چیز پہ نظر رکھتا ہوں. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں ہے؟ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں ہے؟ یہ آل سے تمہیں ضد کیا ہے؟ سلامتی ہو آپ پر, تو آپ پر سلامتی ہو کا مطلب کیا ہے بھائی؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں بھائی میری اولاد پہ سلامتی ہو. کفار کو بڑی دلچسپی اس بات سے کہ سرکار کے بیٹے ہوئے اور واپس چلے گئے. اللہ نے لے لیے واپس. وجہ کیا ہے؟ کہا نبوت ختم ہو گئی. تو بیٹا اس لیے نہیں دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نبوت کا وارث ہے. آپ لوگوں کی سماعتوں کو میں داد دے رہا ہوں, بہت جلدی سے مجھے آگے بڑھنا ہے. کہا دیکھو بیٹا اس لیے نہیں دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نبوت کا وارث ہے. بیٹے دیے اور دے کے واپس لے لیے, اور اب دی ہے بیٹی, اب دی ہے بیٹی. منصور بھائی ابھی ایک جملہ کہہ کے آ رہا ہوں. ہاشم بھائی کے مجلس میں بہت داد دی. یہ جو میرے الٹے ہاتھ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ خاص چونکہ مجمع میرے لیے نیا ہے, ان کے لیے ایک بہت اچھا جملہ کہہ رہا ہوں. دنیا کے ہر کونے میں آپ کو سید مل جاتا ہے. دنیا کے ہر کونے میں آپ کو سید مل جاتا ہے. اب میں کیا کہوں, انتہائی منکرین کے علاقے میں بھی چلے جائیں, 4 دروازے کھٹکھٹائیے, چوتھے دروازے پہ کوئی نہ کوئی علی ضرور ہوگا. علی ہوگا, حسن ہوگا, حسین ہوگا, عباس ہوگا, کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا. حسنین ہوں گے, کوئی نہ کوئی ہے. یہ میں نے نہیں لکھا, امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے. اب جملہ پہنچ جائے تو بتا دیجئے جہاں امام فخر الدین رازی کی ہے. یہ جملہ ہاشم بھائی کیا نہیں کہا, یہاں کے لیے مولا نے بچا کے رکھا تھا. کہا عجیب بات یہ ہے کہ کاٹنے والے مر گئے, کٹنے والے باقی ہیں. کاٹنے والے مر گئے, کٹنے والے باقی ہیں. بھائی جو کاٹ رہے تھے گلے کاٹ رہے تھے, آج بھی کاٹ رہے ہیں. ذرا سنیے گا اور اس کو میں کس طریقے سے جوڑوں گا بات کو,
آپ حضرات کی توجہات بہت خاص ہے. دنیا کے ہر کونے میں سید مل جاتا ہے. اب یہ الگ ہے کہ اصلی ہے یا نقلی ہے. ہاں میں اس پر بھی بات کروں گا. بہت سارے لوگ اپنے نام کے ساتھ سید لکھتے ہیں. تو ایک واقعہ ہمارے بزرگ ہمیں سنایا کرتے تھے. کہنے لگے وہ ایک صاحب تھے, وہ سرحد کے ادھر کچھ اور تھے, جب سرحد کے ادھر آئے تو ان کے نام کیا کہ سید لکھا ہوا تھا. تو ایک صاحب جو وہاں سے جانتے تھے ان کو, انہوں نے کہا بھائی تم تو سید نہیں تھے, یہ کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو ہیں, ہم تو ہیں. انہوں نے کہا بھائی تم نہیں ہو, تم غلط کر رہے ہو. کہا فلاں صاحب سے فیصلہ کروا لیتے ہیں, وہ عادل ہیں. کہا چلو. ان کے بعد چلے گئے. کہا بھائی ہم تو ہیں سید, آپ ہمیں بھی جانتے ہیں انہیں بھی جانتے ہیں. کہا میں دونوں کو جانتا ہوں, زمانہ جان کر کے یہ سید ہے. کہا بھائی دیکھیں آپ کے لیے تو میں گواہی نہیں دے سکتا, ان کے لیے دے سکتا ہوں. وہ کیسے؟ کہنے لگے بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ میرے سامنے سید بنے. ایک صلوات پڑھیں گے ذرا محمد اور آل محمد. میں نے ان کو سید بنتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ ہو گئے, بس ٹھیک ہے جی ہو گئے. آپ کو دنیا کے ہر کونے میں سید مل جائے گا. جاگ گئے ہیں آپ لوگ, میں آپ کی خدمت میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. آپ کو دنیا کے ہر کونے میں سید مل جائے گا. تاریخ کے مورخ نے لکھا پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے, 4 بیٹیاں تھیں پیغمبر کی. اب جس کو آپ سید مانتے ہو جا کے اس سے کہنا بتاؤ تم نبی کی کس بیٹی کے بیٹے ہو. ذرا جا کے پوچھ لینا بتاؤ تم نبی کی کس بیٹی کے بیٹے ہو. کوئی ایک تو فاطمہ کے علاوہ کسی کا نام لے لے. دنیا کے کونے میں چلے جائیے, چیلنج کر رہا ہوں, کسی ایک کا نام لے دے. کیوں؟ کہا بھائی بات یہ ہے کہ 1400 سال میں لوگوں کو اتنا پتہ چل گیا کہ تخت کہیں سے مل سکتا ہے, تاج کہیں سے مل سکتا ہے, دولت کہیں سے مل سکتی ہے, اقتدار کہیں سے مل سکتا ہے, عزت صرف سیدہ کے در سے ملتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں ذرا شہزادی کی ذات پر. بابا میں اکثر یہ جملے ممبروں سے کہتا ہوں کہ جناب زمین کے خطے فتح کرنے والوں کو یاد بہت کرتے ہیں لوگ. فلاں زمین کا خطہ فتح کرنے والا ہیں, ڈرامے بنائیے اور دکھائیے, اور اتنے دکھائیے کہ لوگوں کو یاد ہو جائیں, اس لیے کہ آپ کے پاس دکھانے کے لیے اور کچھ ہے نہیں. یہ آپ صرف صاحبان تلوار کو ہی کیوں دکھاتے ہیں, صاحبان قلم کو کیوں نہیں دکھاتے؟ یہ پیغام کہیں تک پہنچ جائے تو پہنچا دیجئے گا. بھائی ارطغرل پہ آپ نے ڈرامہ بنایا, بنا کے دکھا دیا, آپ کی مرضی, چلیے آپ نے دکھا دیا, لیکن آپ جابر بن حیان پہ ڈرامہ بنا کے کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ خوارزمی پہ کیوں نہیں دکھاتے؟ اس وقت میں جب دنیا اسلام پہ دہشت گردی کے الزامات لگا رہی ہو, اس وقت صاحبان تلوار کو اپنا ہیرو بنا کے دکھانا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ آپ اسلام کی وہ تصویر دکھائیں جو علم سے بھرپور ہے. آپ دنیا کو یہ بتائیں جتنی کیمسٹری آج تم جانتے ہو نا, وہ جابر بن حیان نے تمہیں سکھائی ہے, اور وہ مسلمان تھا, لیکن تم نہیں بناتے. کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے کہ تم جابر بن حیان کو فادر آف کیمسٹری تو مانتے ہو. جب فادر آف کیمسٹری پر فلم بنے گی اور ڈرامہ بنے گا تو یہ بتانا پڑے گا کہ اس کا فادر آف کیمسٹری کون ہے. حیدر حیدر جو کل کا مددگار ہے وہ
اب بتانا پڑے گا اس کا فادر کون ہے. اب جب یہ بتائیں کہ اس کا فادر کون ہے, یہ بات برداشت نہیں ہوتی. اب چلیے وہ تو کیمسٹری کا فادر ہے, آپ جیسے فقہ کا فادر مانتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جب بڑھاپے میں پوچھا گیا کہ آپ کی عمر کتنی ہے, 2 سال. 2 سال کہا 70 برس میں آپ کہہ رہے 2 سال, کہاں بس زندگی وہی ہے جو میں نے 2 سال جعفر صادق کے مدرسے میں گزارے. اب یہ سارا کچھ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ میں بتا رہا ہوں وارث, یہ میں بتا رہا ہوں کوثر. قرآن کریم میں صرف ایک مقام پہ لفظ کوثر ہے, ایک مقام پہ لفظ ابتر ہے. یہ 5 الفاظ اس صورت میں ایسے ہیں جو دوبارہ دہرائے ہی نہیں گئے. کوثر قرآن کریم میں اور کہیں نہیں آیا, صرف اسی مقام پہ آیا. ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے. شایان شان چیز عطا کی جاتی ہے, یاد رکھنا. اللہ کبھی بھی اپنی عطا گنواتا نہیں ہے. اب اگر اردو کا آپ تھوڑا سا لطف لینا, میں ایک جسارت کر رہا ہوں, اردو میں جزا اور عطا ان دونوں لفظوں کا مطلب الگ ہے. جاوید منظر صاحب بیٹھے. جزا وہ ہے جو محنت کے بدلے ہو, میں کچھ کہہ گیا, دیکھیے میں نے کچھ محنت کی, اس محنت کے برابر مجھے جو چیز ملے گی وہ ہوگی جزا. لیکن جو چیز اس سے بھی بلند ہو اسے کہتے ہیں عطا. کوثر جزا نہیں ہے. اب تم کہو کہ کوثر جنت کی نہر ہے, تو وہ تو ایک جو مومن ہوگا اس کو بھی جزا کے طور پہ مل جائے گی, نہ کہ ختمی مرتبت, اور ان کی بھی جزا نہیں عطا. تو پھر سوچو کہ مقام کوثر کیا ہے, اس عنوان پہ ڈھونڈو کہ کوثر کیا ہے. عزیزان گرامی قدر, جلدی سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. کہا لوگوں کو بڑی دلچسپی اس بات سے کہ پیغمبر کی اولاد نرینہ نہیں ہے. کیا دلچسپی ہے بھائی تمہیں؟ اگر نہیں اولاد تو نہیں ہے, بہت سارے لوگوں کی نہیں ہے, لیکن یہ پیغمبر کی اولاد نرینہ سے تمہیں دلچسپی کیا ہے کہ اولاد نرینہ نہیں ہے؟ سارا مکہ اس بات کو ڈسکس کرتا ہے کہ پیغمبر کی اولاد نرینہ نہیں ہے. کیوں؟ کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے, جملہ پہنچے گا میرا. کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ اگر اولاد ہوگی تو پیغام آگے بڑھے گا. ٹھیک, اولاد ہوگی تو یہ دین باقی رہے گا. اب آپ ان سے کہیے کہ بھائی دوست تو ہیں نا. میں بڑے آہستہ سے جملہ پڑھ رہا ہوں, بھائی دوست تو ہیں نا, تو کہیں گے دوست ہیں تو ہوا کریں, مگر پیغام آگے اولاد سے ہی بڑھتا ہے. پیغام آگے بڑھے گا تو اولاد سے ہی بڑھے گا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کے لیے ایک لفظ استعمال کیا انہوں نے, یہ آس بن وائل کا جملہ ہے, یہ قرآن کا اسلوب نہیں ہے. قرآن نے ان کا جملہ انہی کو پلٹایا ہے. ان شانیہ کا هو الابتر, تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا. اب کون بے اولاد رہا مجھے بتانا نہیں ہے, لیکن آج سے 10 سال پہلے سے ممبر سے میں نے جملہ کہا تھا کہ اکثر میرے اسٹوڈنٹس آگے کہتے ہیں کہ جب قرآن نے واضح نشانی بتا دی کہ دشمن بے اولاد رہے گا تو ذرا بتا دیجئے کون بے اولاد رہا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ تاریخ میں کون کون بے اولاد رہا, لیکن ایک بات طے ہے, اس هو الابتر کی تفسیر میں میں یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں. پسند آ جائے تو ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے گا. جب اللہ نے کہہ دیا تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر تمہارا دشمن ہے اولاد ہو بھی جائے تو بتا
नहीं सकेंगे किसकी औलाद है। औलाद हो भी जाए तो बता नहीं सकेंगे किसकी औलाद है। इसीलिए तो सब कहते हैं हम हसनी हैं, हम हुसैनी। अब समझ में आई बात जो मैंने सादात की बात की थी। मेरे वालिद के 6 मिसरे और बड़े गज़ब के 6 मिसरे। अगियार तानाज़न थे कि अबतर है मुस्तफ़ा। अदनान भाई आपकी समात को सलाम, ज़फ़र भाई आपकी समात को सलाम, सोहेल भाई, हैदर भाई सलामत रहें। मेरे बहुत मोहतरम सुनने वाले जावेद मंजर साहब, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगियार तानाज़न थे कि अबतर है मुस्तफ़ा, महरूम लुत्फ़ व नेमत दावर है मुस्तफ़ा। जिसका चमन न हो वो गुले तर है मुस्तफ़ा, रहमत पुकारी साहिब कौसर है मुस्तफ़ा। रहमत पुकारी साहिब कौसर है मुस्तफ़ा। सर चश्मे बहारे मुसलसल ये फूल है, अरे अबतर वो है जो दुश्मने आले रसूल है। अबतर वो है। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अबतर वो है जो दुश्मन आले रसूल है। अजीज़ान मोहतरम, सूरह कौसर उम्मुल किताब में उम्मुल आइम्मा का कसीदा पढ़ा है। उम्मुल किताब में उम्मुल आइम्मा का कसीदा पढ़ा। सूरह दहर फातिमा ज़हरा का कसीदा। आया तथीर शहजादी की ताहरत का ऐलान। आयत मुबाहिला फातिमा के घर का कसीदा। हाँ काजी भाई सुनिए क्या कहा। फमन हाज का फ़ीहे मिन बादे मजा का मिनल इल्म, अगर इल्म आने के बाद भी नहीं मानते फ़कुल तालो सदा दो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल व नजल्लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन। तो कहा कि अगर इल्म आने के बाद भी नहीं मानते तो फिर इनसे कहो कि बुलाएं अपने बेटों को और हम अपने बेटों को, अपने नफ्सों को और तुम अपने नफ्सों को, हम अपनी औरतों को और तुम अपनी औरतों को। अजब बात यह है कि मुबाइला वाक़या है 9 हिजरी का। सूरह अहज़ाब नाजिल हुआ है 5 हिजरी में। सूरह अहज़ाब में आयत आई है कि मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। सूरह अहज़ाब में ये आयत रखी है कि मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। और 9 हिजरी में आयत आ रही है कि तुम बुलाओ अपने बेटों को और हम बुलाएं अपने बेटों को। भाई अब सवाल तो है, कुरान से सवाल है कि जब 5 हिजरी में ये ऐलान हो गया कि तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, तो आज जो ये कहा जा रहा है तुम बुलाओ अपने बेटों को और हम अपने बेटों को। मगर अजब बात यह है कि ये आयत आने के बाद कोई भी नबी का सहाबी नबी के पास आके ये नहीं कहता कि आपके तो बेटे हैं ही नहीं। अरे मैं कुछ कह गया, सरकार मुझे कोई तो ला के दिखाओ जिसने कहा हो कि आप किसको लेके जाएंगे। कोई तो आके कहता कि सरकार आप किसको लेके जाएंगे, आपके तो बेटे हैं ही नहीं। ये ना कहना ये बता रहा है कि सब जानते हैं कि हसन और हुसैन नबी के बेटे हैं। तुम लाओ अपने बेटों को, हम अपने बेटों को, तुम अपने जैसों को, हम अपने जैसों को। मैंने लफ्ज़ बदल दिया, इस लफ्ज़ का मज़ा आपके लिए। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चाहूँ तो रुक जाऊँ लेकिन आपके हवाले जुमला करके बढ़ जाऊँ। कहा आपने हमेशा तर्जुमा सुना है, तुम अपने नफ्सों को, हम अपने नफ्सों को। मैं कह रहा हूँ तुम अपने जैसों को, हम अपने जैसों। अब नबी के जैसा कहाँ से लाएं?
نبی کے جیسا کہاں سے لائیں؟ یہ میں اور آپ طے نہیں کریں گے کہ نبی کے جیسا کون ہے۔ اگر میں مستند تاریخ نہ سناؤں تو مجھے ممبر پہ نہ آنے دیجیے گا۔ مجھے ایک واقعہ نظر آ گیا، پیغمبر مدینے پہنچے ہیں، کہا آج میں سب کو ایک دوسرے کا بھائی بناؤں گا، ایک مہاجر اور ایک انصار میں سے ہوگا، اور ایسا بناؤں گا کہ ایک بھائی کو دیکھ لو تو دوسرے کو پہچان لو۔ ایک بھائی کو دیکھ لو تو دوسرے کو پہچان لو، فلاں تم فلاں کے بھائی، فلاں تم فلاں کے بھائی، سلمان تم ابو ذر کے بھائی۔ اب سب فلاں کے نام دینا ضروری تھوڑی جائے، کس کو کس کا بھائی بنایا جا کے تاریخ میں پڑھ لیجئے۔ ایک طرف علی بیٹھے ہوئے خاموش، آنکھوں سے آنسو جاری، کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا، کیا میں اس قابل نہیں تھا کہ کسی کا بھائی بناتے؟ پیغمبر نے جو کہا سو کہا، جملہ پہنچ جائے تو بتا دوں؟ کہا میں نے تمہیں کسی کا بھائی نہیں بنایا، تم یہ سوال کر رہے ہو کیا میں اس قابل نہیں تھا؟ ارے کوئی اس قابل نہیں تھا کہ میں اسے یا علی انت اخی، انت اخی فی الدنیا۔ تم لاؤ اپنے جیسوں کو اور ہم اپنے جیسوں کو، تم میرے بھائی ہو۔ ہائے ہائے ہائے، بابا کے 6 مصرے یاد آ رہے ہیں مجھے۔ دیکھنے والے ذرا اوج رسالت دیکھیں۔ اچھا میری عادت ہے میں اپنے حصے کی عبادت پوری کرتا ہوں، لوگ تھوڑے ہوں تو بھی مجھے مسئلہ نہیں، خاموش ہو تو بھی مجھے مسئلہ نہیں، مائک کام نہ کر رہا ہو تو بھی مجھے مسئلہ نہیں، لائٹ جا رہی ہو تو بھی مجھے مسئلہ نہیں، آ رہی ہو جا رہی ہو تو بھی مجھے مسئلہ نہیں، میں اپنے حصے کی عبادت تو پوری کروں گا۔ قاسم بھائی آپ کو تو پتہ ہے میرا مزاج۔ تو اب دیکھیے کہاں تک بات جا رہی، مصر شاید آپ کے لیے نئے ہو۔ دیکھنے والے ذرا اوج رسالت دیکھیں، اس بلندی پہ رسالت کی حفاظت دیکھیں، اس حفاظت میں وفا رنگ شرافت دیکھیں، اپنے محبوب پہ خالق کی عنایت دیکھیں۔ جس کی جو شان ہو ویسا ہی وسیع ملتا ہے، ارے ہو پیغمبر جو محمد تو ولی ملتا۔ پھر وہ ایک بھائی کا ایک بھائی سے پیمانے وفا، شمع ایثار کے جلوے شب ہجرت کی ضیا، جلوہ علم سے نکھری وہ شجاعت کی ادا، جیسے انسان کے پیکر میں محمد کی دعا۔ ہاتھ بلند رہے تو مصرع سناؤں، بہت قیامت سے آپ نے سنا اور قیامت سے میں نے پڑھا۔ پھر وہ ایک بھائی کا ایک بھائی سے پیمانے وفا، شمع ایثار کے جلوے شب ہجرت کی ضیا، جلوہ علم سے نکھری وہ شجاعت کی ادا، جیسے انسان کے پیکر میں محمد کی دعا۔ ایسا انسان کوئی ہو تو ولی ہوتا ہے، اور اس بلندی پہ ولی ہو تو ولی ہوتا ہے۔ اس بلندی پہ ولی یا علی یا علی حق اللہم تم لاؤ اپنے جگہ۔ اللہ کی رضا ہے، قلندر کا قول ہے، منکر کا دل جلا کے کہو یا علی مدد۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے، علی کے چاہنے والوں، حسین کے ماتم داروں، عباس کا علم اٹھانے والوں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے یا علی یا علی تم لاؤ اپنے جیسوں کو اور ہم اپنے جیسوں کو۔ تو اب کہا بیٹے بھی ہو گئے اپنے جیسے بھی ہو گئے۔ وَالنِّسَانَ وَالنِّسَاكُمْ، پیغمبر کو 3 چیزیں چاہیے، بیٹے، اب جملہ کمال کا ہے، بیٹے، اپنے جیسے، خواتین، تینوں سیدہ کے در سے ملے۔ پیغمبر کو کہتا ہے اپنے جیسے، بیٹے اور خواتین، تینوں سیدہ کے در سے ملے۔ جمع کا صیغہ ہے انفسنا،
یہ نہیں کہا تم لاؤ خاتون کو، خواتین کو، عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو۔ بابا نے ایک اور قیامت کا شعر لکھ دیا، ظلم ایسا نہ کسی طور نبی فرماتے۔ بہت اچھا مصرع ہے، میں آہستہ سے پڑھوں گا، آپ زور سے سن لیجئے۔ ظلم ایسا نہ کسی طور نبی فرماتے، ہوتی صدیقہ کوئی اور اسے بھی لاتے۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، ہوتی صدیقہ کوئی اور۔ جمع کا صیغہ تھا آیت میں، تنہا تھی۔ اب آپ ہم سے نہ لڑیے، کیونکہ پیغمبر لے کے گئے فاطمہ کو، حسنین کو اور علی کو۔ اب آپ جا کے اللہ سے لڑیے، بھئی یہ کیوں نہ کہا وازواجنا وازواجکم۔ آپ جا کے اللہ سے لڑیے، یہ کیوں نہ کہا اصحابنا واصحابکم۔ میں کیا کروں؟ جو کہا تھا وہ کیا، بیٹے چاہیے تھے آ گئے، اپنے جیسے چاہیے تھے آ گئے، عورت چاہیے خاتون، تم اپنی عورتوں کو ہم اپنی عورتوں کو، آ گئے۔ اور جب لے کے آئے، جملہ بہت کام کا ہے، کل کی تقریر سے جڑا ہوا جملہ، کہا جب لے کے آئے تو وہ جو مریم کی خدائی کے دعوے دار تھے، اس میں لطیف جملہ یہ ہے کہ جناب اتنے دنوں سے پیغمبر سے گفتگو ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے پیغمبر کا چہرہ دیکھا ہے۔ مسجد میں علی روز آتے ہیں، اس کا مطلب ہے علی کا چہرہ دیکھا ہے۔ حسنین روز آتے ہیں، اس کا مطلب ہے حسنین کا چہرہ دیکھا ہے۔ علی کو دیکھا ہے، حسنین کو دیکھا ہے، مصطفیٰ کو دیکھا ہے، نبی کو دیکھا ہے۔ مگر کہنے والوں نے کہا آج ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں۔ ارے تم اتنے دن سے تو نبی سے گفتگو کر رہے ہو، قرآن نے لکھا ہے، مسجد میں بیٹھے ہو، تم نے علی کو دیکھا ہے، تم نے حسنین کو دیکھا ہے، آج ایسے چہرے دیکھ رہے جو اگر پہاڑ کو حکم دے تو اپنی جگہ سے سرک جائے۔ پہاڑ کو حکم دیں تو اپنی جگہ سے سرک جائے۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا، جو مریم کی خدائی کے دعوے دار تھے، زہرا کی ایک جھلک دیکھی، اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ گئے، کہا دعوے سے پیچھے ہٹ جاؤ، انہوں نے بد دعا کر دی تو لعنت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ ذرا ہاتھ اٹھا دینا میرے اس جملے پر جو میں کہنے جا رہا ہوں، اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی ہاتھ اٹھا دینا، اس لیے کہ یہی مقدمہ ہے۔ کہا اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو لعنت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے جس کے لیے زہرا نے بد دعا کر دی ہے، لعنت اسی کے پیچھے لگی ہے۔ لعنت اسی کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ یہ زندہ رکھے گئے ہیں عبرت کا نمونہ بنا کر۔ کہا ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو اگر پہاڑ کو حکم دے کہ سرک جائے تو سرک جائے۔ ہاں چلیے، اتنا تو ظرف تھا کہ ایک جھلک دیکھی اور پہچان گئے، ورنہ بہت سے کم ظرف ایسے ہیں جو سالوں ساتھ بیٹھے رہے، پھر بھی نہ پہچان سکے۔ ہو گئی تقریر کامل اور اپنی منزل تک آ گیا۔ مباہلے کی آیت، اچھا کل آپ نے حکم دیا تھا، ذرا سا اس کے لیے میں ماحول بنا دوں اور پھر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کہا پیغمبر لے کے آئے ہیں نا مباہلے میں، ان کو لے کے آئے، آیتیں تو قرآن کی پہلے بھی سنا رہے تھے لیکن ان کو ساتھ لے کے آئے، تب بات کامل ہوئی، ورنہ بات بن نہیں رہی تھی۔ تنہا کتاب تو خود پیغمبر کے لیے کافی نہیں ہے، آپ کے لیے کیسے کافی ہوگی؟ آپ کتاب سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ آل محمد کو اس کے ساتھ نہ رکھیں۔
اب تو بڑی کھل کے باتیں ہو رہی ہیں، خدا کا شکر ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، یہ مستند ترین روایت ہے۔ آپ نے بدل دیا کتاب اللہ و سنتی۔ کیا آپ کو بیر ہے؟ کیا آپ کو ضد ہے؟ کیا آپ کی لڑائی ہے؟ ان 3 مجلسوں کی تیاری میں ایک جملہ مولا نے عطا کر دیا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ دیکھیے، وہ تھے مشرکین اور کفار جنہیں یہ معلوم تھا کہ اگر اولاد ہو گئی تو دین باقی رہے گا، پیغام ختم نہیں ہوگا۔ جس کے ختم ہونے کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ پیغام کبھی ختم نہیں ہوگا اگر اولاد چلتی رہی۔ جملہ پہنچ جائے تو بس بتا دیجئے گا، تقریر تمام ہو رہی ہے۔ یہ بات صرف مشرکین کو ہی نہیں پتا، یہ بات منافقین کو بھی پتا ہے۔ یہ جو اولاد سے دشمنی ہے یہ صرف مشرکین کی نہیں ہے، منافقین کی بھی ہے، اس لیے کہ وہ بھی انتظار میں تھے کہ پلٹ جائیں، یہ بھی انتظار میں تھے کہ پلٹ جائیں۔ ان کا بھی مقصد ایک، اولاد اگر رہ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا بھی وہی کام، اولاد اگر رہ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم تو نہیں پلٹ سکتے۔ تو اب آیہ مودت میں مودت مت مانو، آیہ تطہیر میں طہارت نہ مانو اہل بیت کی مقام، سورہ کوثر میں کوثر نہ مانو، سورہ دہر میں یہ نہ مانو کہ اس کا شان نزول کیا ہے، اما سوروں کے نام ہی بدل دو، نام ہی بدل دو۔ کیوں بھائی؟ اہل بیت کی فضیلت کو کم کیا جائے۔ اور یہ اہل بیت کی فضیلت کو کم کیوں کر رہے ہیں؟ ایک ہی مقصد ہے کہ وہ جو پیغام ہے کہیں وہ باقی نہ رہے، لیکن وہ پیغام باقی رہے گا۔ اس کے 2 ہی طریقے ہیں، اللہ نے وعدہ کیا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو تمہیں کوثر عطا کر دیا، فصلی لربک وانحر، تم نماز پڑھو اور قربانی دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوثر کا تعلق کہیں کسی ایسی نماز سے ہے جو قربانی سے جڑی ہوئی ہے۔ میں آیت کی جو ترجمہ ہے بس وہ آپ کے سامنے پیش کرو، تم نماز پڑھو اور قربانی دو۔ ونہر، نہر کا لفظ استعمال ہوا ہے، نماز اور قربانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں کوئی ایسی نماز ڈھونڈیے جو قربانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وہی نماز ہے کہ جو اللہ کے دین کی بقا کی ضامن بن جائے گی۔ میں حیدر بھائی کے حکم کی تعمیل میں 3 شعر سنا رہا ہوں، کل میں نے نہیں سنائے تھے اور معذرت کر لی تھی، لیکن آج بس سنانا واجب ہو گیا، 2 دفعہ کا حکم ہو گیا، میں جلدی سے سنا رہا ہوں۔ تمام عزاداروں کی نظر یہ مصرے آپ لوگوں نے بہت سنے، ظفر بھائی دیکھیے گا کہ بڑے اچھے مصرے ہیں۔ لکھا ہے لکھنے والے نے، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے۔ آپ سلامت رہیں، اس کے بعد فضائل کی کوئی منزل نہیں ہے، بس تقریر ختم ہو گئی۔ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے۔ آپ کے دل کی اگر آواز ہو تو بھرپور ساتھ دے دیجئے گا۔ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، جنت کو صرف شہ کا عزادار چاہیے۔ حیدر دو شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، جنت کو صرف، میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے مجھے اچھا لگے گا، جنت کو صرف شے کا عزادار چاہیے۔ کیا میں بھی جی سکوں گا یہ بولا خدا کا دین؟
میں نے آج اس مصرے کی تشریح کر دی ہے اور قرآن کی آیت سے شرح کی ہے. آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ میں کر پایا ہوں یا نہیں اس کی شرح کر پایا ہوں. کیا میں بھی جی سکوں گا یہ بولا خدا کا دین شبیر کی زبان سے اقرار چاہیے؟ کیا میں بھی جی سکوں گا یہ بولا خدا کا دین شبیر کی زبان سے اقرار چاہیے؟ اور کھلتی تھی بند ہوتی تھیں اصغر کی مٹھیاں. فضائل پڑھ رہا ہوں. کھلتی تھی بند ہوتی تھی اصغر کی مٹھیاں 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے. سلامت رہو. 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے. سیدہ ضمانت ہیں اس پیغام کی حفاظت کی کہ جو آدم سے شروع ہو کے خاتم پر آ کر تمام ہوا. یہ در فاطمہ پر لکڑیاں لانے والے اتفاقاً نہیں آئے. یہ کوئی حادثاتی آگ نہیں ہے جو در زہرا پہ لگی ہے. یہ کوئی حادثاتی آگ نہیں ہے. آپ کی صدائیں بلند ہوں اور حق ہے. ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں. آج حسین کی ماں کی رخصت ہونے کی شب ہے. آج زینب کی ماں کی رخصت ہونے کی شب ہے. خدا کی قسم یہ شب عاشور سے کم نہیں ہے. آپ کی صدائیں بلند ہیں. خدا آپ کو نہ رلائے کسی غم میں سوائے غم حسین کے. عزیزان محترم در سیدہ پہ آگ یہ حادثاتی آگ نہیں ہے. یہ دلوں کی آگ ہے کہ جو سیدہ کے دروازے پر ہمیں نظر آ رہی ہے. اور یہ سیدہ کے دروازے کو جلایا گیا یہ کوئی ایک گھر کا دروازہ نہیں ہے. یہ پورے دین کی عمارت ہے. یہ اس پیغام کی علامت ہے کہ جو آدم سے شروع ہو کے خاتم تک آیا. اس آگ جلانے میں کس ملعون کا کیا کردار ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. مگر سنو یہ ظلم، یہ بربریت، یہ شقاوت، یہ شدت ایک ہستی پر محض تشدد کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ وہ نفرت ہے کہ جو اس پیغام سے ہے کہ جو اللہ کا نبی لے کے آیا. در سیدہ پر آنا یہ اس نفرت کا اظہار ہے جو اس پیغام سے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس پیغام کی محافظ ہے، یہ اس پیغام کی امین ہے. کسی نے پوچھا کیا تم یہ جانتے ہوئے بھی آگ لگا دو گے کہ اس دروازے کے پیچھے فاطمہ زہرا؟ خدا لعنت کرے اس شخص پر. کہا ہاں میں یہ جانتے ہوئے بھی آگ لگا دوں گا کہ اس دروازے کے پیچھے فاطمہ زہرا ہے. اگر مدینے میں سیدہ کا در نہ جلتا تو کربلا میں زینب کا خیمہ نہ جلتا. اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑ کے رو لیجیے. 2 تاریخ ہو گئی آج. اگر مدینے میں سیدہ کا در نہ جلتا تو کربلا میں زینب کا خیمہ نہ جلتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر مدینے میں سیدہ پر درہ نہ لگا ہوتا تو کربلا سے شام تک سکینہ نے تماچے نہ کھائے. آپ نے ان جملوں کو بارہا سنا ہے.
آج سن لیجئے اور وہ لکھیے، وہ سن 11 ہجری ہے کہ جب سیدہ اپنے بابا پہ روتی ہیں تو لوگ آ کے کہتے ہیں یا ابوالحسن زہرا سے کہیے ایک وقت رو لیں۔ ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ جب علی نے آ کے زہرا سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ایک وقت رو لیا کریں، تو زہرا نے کہا ان سے کہیے کہ رسول کی بیٹی زیادہ دن مہمان نہیں ہے، چند دنوں کی مہمان ہے، چند دنوں کی مہمان ہے، پھر تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ یہ سن 11 ہجری تھا کہ جہاں رسول کی بیٹی روتی ہے تو آ کر علی سے شکایت کرتے ہیں۔ وہ سن 61 ہجری ہے کہ حسین کی بیٹی روتی ہے تو کسی سے شکایت نہیں کی جاتی، تماچے لگائے جاتے ہیں۔ حضرت مصطفیٰ جوہر صاحب علی اللہ مقامہ کا یہ شعر قیامت ہے۔ سکینہ جب قید میں باپ کو روتی تو ماں کہتی میری بچی نہ رو، ظالم پس دیوار بیٹھے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب کبھی سکینہ روتی تھی تو ماں اپنے سینے سے لگا دیتی تھی کہ آواز بلند نہ ہو، آواز بلند نہ ہو۔ عزیزان گرامی قدر دروازہ گرا، لکھا یہ ہے کہ جب دروازہ گرا در فاطمہ زہرا سیدہ پہ گرا، یہاں تک بات رکی نہیں۔ تاریخ کا مورخ بیان کرتا ہے اسی دروازے پہ چل کے لوگ اندر چلے گئے۔ شہزادی کونین مخدومہ عالمیان بنت رسول سیدہ زہرا، کہا دروازے کے نیچے ہیں، اسی دروازے پہ چل کے لوگ چلے گئے ہیں۔ پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں زہرا کی، عزیزان محترم پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ دو چار جملے سن لیجئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، خدا آپ کو نہ رلائے کسی غم میں سوائے غم حسین کے۔ میں نے بہت تاریخ کو ڈھونڈا، میں نے کھنگالا، مجھے نہیں مقتل میں روایتیں ملی کہ اس وقت سیدہ پہ کیا گزر رہی ہے، یہ تو بتایا جا رہا ہے، لیکن جب بچوں کے سامنے ماں کو مارا جا رہا تھا، یہ منظر حسن تو دیکھ رہے تھے، یہ منظر حسین تو دیکھ رہے تھے، یہ منظر زینب تو دیکھ رہی ہے، یہ منظر ان میں کلثوم دیکھ رہی، کتنا سہم گئے ہوں گے نا بچے، کتنا سہم گئے ہوں گے۔ عزیزانو ایک روایت سن لو، میں نے ہی اسی منبر سے کئی برس پہلے یہ روایت پڑھی ہے۔ ایک عالم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص میرے پاس آیا، آگے کہنے لگا علامہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، مجھے ایک جرم ہو گیا ہے، اس کی سزا بتا دیجئے۔ کہا کیا غلطی ہو گئی؟ کہا مجھے اپنی زوجہ پہ غصہ آ گیا، میں نے اسے تماچا مار دیا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کہا اچھا بس؟ کہا نہیں، ابھی کچھ اور جملے بھی ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے میں نے اپنی زوجہ کو تماچا مارا، 3 دن کے بعد میری زوجہ میرے پاس آ کے کہتی ہے اگر کبھی آپ کو مجھ پر غصہ آ بھی جائے اور آپ کا ہاتھ مجھ پہ اٹھ بھی جائے تو خدا را یہ دیکھ لیجئے گا میری بیٹی میرے سامنے نہ ہو، میری بیٹی میرے سامنے نہ ہو۔ کہنے لگا مولانا میری ایک 3 سال کی بیٹی ہے، میں نے جب اس کی ماں کو تماچا مارا وہ بچی دیکھ رہی تھی، 3 دن کے بعد اس کی ماں کے مجھ سے کہتی ہے کہ کبھی مجھے تماچا مارنا ہو مار لیجئے گا، بیٹی کے سامنے نہ ماریے گا۔ 3 دن ہو گئے اس کا بخار نہیں اتر رہا، ڈر گئی ہے، سہم گئی ہے، بار بار روتی ہے اور کہتی جاتی ہے کسی نے آپ کو مارا۔ بچوں کے سامنے اگر ماں پر باپ ہاتھ اٹھا لے وہ اتنا سہم جاتے ہیں، ذرا سوچو کہ ماں کو تشدد کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، حسن حسین دیکھ رہے ہیں، زینب اور ام کلثوم دیکھ رہی ہے۔ بس ختم ہو گئی تقریر۔ عزیزانو لکھا یہ ہے کہ اسی دروازے پر چل کے لوگ اندر چلے گئے، علی کے گلے میں رسی ڈالی، رسی ڈال کے مدینے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ ایک بار جب سیدہ کو ہوش آیا تو فضا سے کہا علی کہاں ہے؟ کہا علی کو تو وہ لوگ لے گئے۔ تو ایک بار سیدہ نے کہا میرے بابا کا امامہ لا کے مجھے دو۔
میرے بابا کی ابا لا کے مجھے دو، میرے بابا کا عصا لا کے مجھے دو۔ سیدہ نے اپنے بابا کا ماما رکھا، دوش پہ ابا ڈالی، ہاتھ میں عصا پکڑا، ایک ہاتھ سے فضا نے سہارا دیا، مصطفیٰ بن کر مصطفیٰ کی قبر پہ آئی ہے اور آ کے کہنے لگی بابا بابا آپ کی بیٹی فاطمہ دروازہ گرا دی، بابا میرا محسن شہید ہو، بابا علی کے گلے میں رسی ڈال، بابا میرے بچے ابھی بہت چھوٹے، ایک جملہ یاد رکھنا، کربلا اور مدینے کا فرق کیا ہے؟ کربلا اور مدینے کا فرق یہ ہے کہ کربلا میں بچوں نے ماؤں کے سامنے تماچے کھائے تھے، مدینے میں ماں نے بچوں کے سامنے تماچے کھائے۔ خدا کسی پر یہ منظر نہ دکھائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اس عبادت کو قبول فرما، بانیان مجلس پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمیں علی کا حقیقی شیعہ، حسین کا حقیقی عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما، تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو سامعین یہاں موجود ہیں، جو مومنین یہاں موجود ہیں، جو نہیں موجود ہیں، مومنین مومنات جو جائز حاجات رکھتے ہیں مستجاب فرما، تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ایک ٹوٹی ہوئی قبر ہے جو اپنے وارث کی منتظر ہے، ایک قبر جس پہ اندھیرا ہے، پالنے والے اس کے وارث کو اذن ظہور عطا فرما، قلب مبارک حضرت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ حیدر بھائی کو کہتے ہیں، حیدر بھائی کو حسین مجلس شاہ شہیداں جو بپا کرتے ہیں، مجلس شاہ شہیداں جو بپا کرتے ہیں، حق و زہرا پیغمبر کا ادا کرتے ہیں، مجلس شاہ شہیداں جو بپا کرتے ہیں، مجلس شاہ شہیداں جو بپا کرتے ہیں، حق و زہرا پیغمبر کا ادا کرتے ہیں، ارے یاد شبیر کو سینے سے لگا کر ہم لوگ، یاد شبیر کو سینے سے لگا کر ہم لوگ یہ حقیقت سے وفا کرتے ہیں، روح زہرا علی آتی ہے سننے کے لیے، روح زہرا علی آتی ہے سننے کے لیے، ہم جہاں تذکرہ
کرب و بھلا کرتے ہیں مجلس شاہ شہیداں جو بپا کرتے ہیں حق و زہرا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن سید الوسیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکم، السلام علیکہ یا شمس الشموس، یا انیس النفوس، ایہا المدفون بأرض دوس، السلطان العرب والعجم، یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا، ایہا الرضا الراز بالقدر والقضاء، روحی و جسمی لک الفداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، الامان 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 من فتنة الزمان، هذا عجل اللہ تعالی فرجك وسهل اللہ تعالی مخرجك وظہورك جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ مجلس کل انشاءاللہ اسی خانے میں شب 9 بجے برپا ہوگی، آپ تمام مومنین سے شرکت کی درخواست۔